یہی دل، یہی لطیفہ نوری وہ آئینہ ہے جس میں خدا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جس میں انسان اپنی اصل کی حقیقت اس کی جھلک پا سکتا ہے۔ قلب محل ربانی ہے، دس از ڈیوائنز پیلس۔ اسی اور یہ وہ مرر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مومن کے قلب سے منعکس ہونا ہوتا ہے۔ تو صوفیاء کے ہاں دل کی یہ جو اسپرچول کیپیسٹی ہے، یہ جو روحانی قابلیت ہے، یہ اتنی بلند ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا ہارٹ اویکن ہو جائے، آپ کا دل بیدار ہو جائے، تو آنکھ کے بند ہونے پر بھی کائنات نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ اصل دیکھنا جو ہے وہ جسم سے نہیں ہے، اصل دیکھنا دل کی آنکھ سے ہوتا ہے، اور اسی آنکھ کو قرآن کریم بصیرہ کہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبان۔ اسرار اسماء الہیہ کی گزشتہ کچھ نشستوں میں ہم نے ساؤنڈ کے اوپر بات کی، ہم نے الفابیٹس کے اوپر بات کی، اور ہم نے نقطہ کے اوپر جو ہے وہ بات کی۔ آپ احباب اپنا فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں، تو اس فیڈ بیک میں کچھ احباب نے لکھا کہ جناب یہ ہمیں قلب کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتائیے، کیونکہ گزشتہ تمام نشستوں میں آپ کی تمام تر گفتگو جو ہے وہ دل کے اوپر فوکس کر رہی تھی کہ یہ تمام تجلیات اور ان کا برود جو ہے وہ دل پر ہوتا ہے، اور پھر دل سے ہی آپ نے جو ہے وہ اس کو سننا ہے یا اس کی سماعت کرنی ہے۔ تو یہ قلب ہے کیا؟ تو عزیزان من، ایک جملہ ہے، قلب المومن عرش الرحمن، کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو انسان پر حقیقت کی وہ کھڑکیاں کھلنے لگتی ہیں جن سے پوری کائنات کا راز آشکار ہونے لگتا ہے۔ یہی دل، یہی لطیفہ نوری وہ آئینہ ہے جس میں خدا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جس میں انسان اپنی اصل کی حقیقت اس کی جھلک پا سکتا ہے۔ قلب محل ربانی ہے، دس از ڈیوائنز پیلس۔ اسی اور یہ وہ مرر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مومن کے قلب سے منعکس ہونا ہوتا ہے۔ اسی قلب کے ذریعے ہی آپ اپنی اصل حقیقت کی جھلک بھی دیکھتے ہیں، اور آپ اس کائنات اور رب کو جو ہے وہ بھی پہچانتے ہیں۔ تو یہ قلب جو ہے وہ ہوتا ہے، یہ صرف گوشت کا لوتھڑا نہیں جو فشار خون کا باعث بن رہا ہے۔ انسان سے جب اس کا خالق کلام کرتا ہے تو وہ اس کے دل سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جب ایمان لاتے ہیں تو اقرار بالقلب کرتے ہیں، اور اقرار بالقلب کا اظہار ہے اقرار باللسان۔ اگر صرف اقرار باللسان ہو اور اقرار بالقلب نہ ہو تو انسان ایمان کے اندر نہیں جاتا۔ تو یہی وہ آئینہ ہے جس کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک دل صرف ایک عضو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جہان ہے
یہ ایک مقدس حلقہ ہے جس میں ذات باری تعالیٰ کی سب سے گہری تجلی چھپی ہوئی ہے۔ سالک جب دل کی تہہ میں اترتا ہے تو وہ کثرت کے، ملٹیپلیسٹی کے پردے چاک کرتا ہوا یونٹی کے نور میں سرشار ہو جاتا ہے، وحدت کی تجلیوں میں چلا جاتا ہے۔ اور یہی وہ سفر ہے جو ہر نبی، ہر ولی نے اور ہر عاشق الہی نے طے کیا تھا، کثرت سے وحدت، قلب کے ذریعے، قلب کے آئینے کو صاف کرنے کے ذریعے۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جو بندے کو اللہ کے اسماء کی کثرت سے اس وحدت ذات تک لے جاتا ہے جہاں ہر رنگ، ہر صدا اور ہر پردہ فنا ہو جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، تو ہم محض شرک کی نفی نہیں کرتے، بلکہ ہم دل کے اس آئینے کو صاف کرتے ہیں جس پر کائناتی کثرت کی گرد جمی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا یہ صرف شرک کی نفی ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے، اس کی نفی کا اظہار تو ہے ہی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ایمان جو ہے وہ اقرار بالقلب ہے، اور قلب کے اقرار کا اظہار جو ہے وہ اقرار باللسان ہے۔ تو اسی طرح اس آئینے کو، یہ صرف وہ نفی کا جملہ نہیں رہ جاتا، پھر جب آپ ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ آپ کے آئینے کے زنگ کو صاف کرتا ہے، جس کے اوپر یہ روزمرہ کی زندگی نے اس بھاگ دوڑ میں، مادیت پرستی کے اندر کثرت سے کثرت جمع کرنے کی، ابنڈنس کی، تو یہ جو گرد پڑ جاتی ہے آپ کے قلب کے اوپر، یہ پھر اس لا الہ الا اللہ کی ضرب سے یہ گرد ہٹتی ہے، تو دل وہ مقام ہے جہاں اسماء الہیہ کا نور اترتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ کو پکارتے ہیں تو اس کی انوار و تجلیات کا ورود آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ دل یہ وہ مقام ہے، اور ہر اسم اللہ تعالیٰ کا وہ ایک خاص مینیفیسٹیشن ہے اس ایک ذات کی، اس کے ایٹریبیوٹ کی۔ تو ہر اسم ایک خاص اثر رکھتا ہے، ایک خاص صدا رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک خاص ویو لینتھ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس لائٹ کی جو یعنی نور تو وہی ہے جی، لیکن یہ وہ نور جب رنگ میں تبدیل ہوتا ہے جی، اس لائٹ کی وہ جو فریکوینسی ہے وہ پھر علیحدہ ہے، تو یہ تمام رنگ جو ہے یہ پھر دل سے منعکس ہوتے ہیں۔ جیسے آسمان پر رنگ بکھرتے ہیں، ویسے ہی دل کی وسعت میں اسماء کے رنگ جو ہے وہ بھی رقص کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آئینہ صاف ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، باب ولایت نے، انسان کا دل آئینہ ہے، جب تک اسے دنیا کی گرد سے صاف نہ کیا جائے اس میں حقیقت کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ دل کی یہ وسعت کہ وہ قلب مومن میں سماتا ہے اور کہیں نہیں سماتا، تو یہ قلب کی وسعت ہے جی۔ یہ وسعت وہی مقام ہے جہاں انسان دو متضاد کیفیات کو ایک ساتھ جیتا ہے، فنا اور بقا، قرب اور بعد، امید اور خوف۔ یہی وہ راز ہے جو حضرت جنید بغدادی نے بیان کیا کہ دل کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ بیک وقت حق اور خلق، وحدت اور کثرت، جلال اور جمال کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو صاحبو، یہی وہ اسرار ہیں
جو اسماء الہی کے ذاتی مطالعے سے روشن ہوتی ہے. ہر اسم دل کے کسی گوشے کو جگاتا ہے. اللطیف یہ آپ کے سنگ دل کو نرم کر دیتا ہے. جی. الودود یہ آپ کے دل میں موجود اس بے پناہ محبت کی قوت کو طاقت دیتا ہے. الحکیم یہ آپ کے دل کے بصیرت جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے. حکم و دانش کو جو ہے وہ کرتا ہے، بیدار کرتا ہے. مگر یہ سب تب بھی ممکن ہے جب سالک دل کو اسم سے ہم آہنگ کر دے، اور اسی ہم آہنگی کا نام ذکر ہے. یعنی آپ نے اس ایٹریبیوٹ کے ساتھ اپنے قلب کو ایک کورسپونڈنس میں لے کر آ گئے، ایک ہارمنی کے اندر جو ہے وہ لے کر آ گئے، ایک ایکولیبریم کے اندر لے کر آ گئے. تو یہ آپ کے قلب کا اس اسم کے ساتھ ہارمنی اور کورسپونڈنس کے اندر آ جانا، اسے ہی کوئی ذکر کہتے ہیں. تو ذکر دراصل دل کو اسم کی صدا میں ڈھالنا ہے. جیسے ساز کا ایک خاص نوٹ پر آ کر جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے، اس کے اندر وہ ارتعاش ہوتا ہے، ویسے ہی دل بھی اسم الہی کے آہنگ پر لرزنے لگتا ہے. جی. اور جب یہ لرزش، یہ وائبریشنز نور میں بدل جاتی ہیں تو سالک کو وجدان حاصل ہوتا ہے. یعنی خدا کے وجود کی براہ راست جھلک. اس مقام پر دل فقط محسوس نہیں کرتا، وہ جاننے لگتا ہے. اور یہ جاننا عقل سے نہیں بلکہ نور سے ہوتا ہے. حضرت رابعہ بصری فرماتی کہ میں نے خدا کو اپنے دل کے در پر پایا. جب میں نے ہر شے سے دل ہٹا لیا تو تب میں نے اپنے دل کے در پر جو ہے وہ اللہ کو پایا. تو صوفیاء کے ہاں دل کی یہ جو اسپرچول کیپیسٹی ہے، یہ جو روحانی قابلیت ہے، یہ اتنی بلند ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا ہارٹ اویکن ہو جائے، آپ کا دل بیدار ہو جائے، تو آنکھ کے بند ہونے پر بھی کائنات نظر آنے لگتی ہے. کیونکہ اصل دیکھنا جو ہے وہ جسم سے نہیں ہے، اصل دیکھنا دل کی آنکھ سے ہوتا ہے. اور اسی آنکھ کو قرآن کریم بصیرہ کہتا ہے. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. سورہ حج میں اللہ کریم نے فرمایا نا کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو یہی دل کا عرفانی سفر ہے جہاں سالک صوت سے اسم کی طرف، اسم سے صفت کی طرف، اور صفت سے ذات کی طرف بڑھتا ہے. مگر یہ صرف ایک نقش خیال نہیں ہے، یہ ایک زندہ تجربہ ہے. اس تجربے کی ابتدا تب ہوتی ہے جب انسان بسم اللہ کہہ کر دل کے نقطے میں خدا کو تلاش کرنے لگتا ہے. وہ نقطہ جو باغ کے نیچے ہے وہی اصل راز ہے. امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تمام قرآن کی حکمت اس باغ کے نقطے میں چھپی ہوئی ہے، اور یہی نقطہ دل میں آ کر وحدت کا دائرہ کھول دیتا ہے. اور دل ہی وہ مینار ہے جس سے اسماء الہی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور دل ہی وہ سمندر ہے جس میں وہ صدائیں جذب ہو کر ایک گہری خاموشی میں ڈھل جاتی ہیں. وہ خاموشی جسے صوفیاء نے سکوت عرفانی کہا ہے، وہ مقام جہاں دل صرف سنتا نہیں، خدا سے کلام بھی کرتا ہے.
اس لیے شیخ اکبر نے کہا تھا کہ دل وہ قبلہ ہے جہاں ہر صفت الہی سجدہ کرتی ہے۔ تو یہ قلب ہی ہے، دل ہی ہے جو ظاہر کی کثرت سے باطن کا دروازہ کھولتا ہے۔ دل وہ روشنی ہے جو ہر رنگ کو اپنی اصل میں واپس لے آتی ہے۔ دل وہ نقطہ ہے جس میں تمام اسماء، تمام صفات اور تمام معنی سمٹ کر پھر فنا بھی ہو جاتے ہیں اور صرف ایک ہی حقیقت باقی رہتی ہے، ہو۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں حقیقت کا دیدار تو اپنے دل کو آئینہ بنائیں، اسے ذکر کے پانی سے دھو دیں، اسماء کی روشنی سے اسے چمکائیں اور اسے اتنا وسیع کر دیں کہ وہ صرف خدا کو پالے، بلکہ ہر شے کو خدا کے رنگ میں دیکھنے لگے۔ یہی معرفت کا راستہ ہے، یہی عبادت کا آئینہ ہے، اور یہی وہ راز ہے جو ہر اسم الہی میں چمکتا ہے اور ہر بیدار دل میں جھلکتا ہے۔